نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کے مضامین کی بات کریں تو اس سورت کی 7 آیتوں میں سے پہلی 3 جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف بیان کی گئی ہے، اور آخری کی جو 3 ہیں ان میں انسان کی طرف سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اور بیچ کی ایک آیت اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا اور درخواست بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو چیز مانگی اس کو وہ ملے گی۔ اور اسی طرح ہر ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب لفظ الحمدللہ پر آتے ہیں تو اس کے معنی ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا اور جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حسین مناظر اور دلکش نظارے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جس کی بھی تعریف کی جائے اس تعریف کرنے میں اصل میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان سب کو بنانے والا اللہ ہی ہے، تو ان چیزوں کی تعریف گویا اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس لفظ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح کائنات میں تنہا اللہ کی ذات ہے جو تعریف کے لائق ہے، تو جو ذات تعریف کے لائق ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہو سکتی ہے۔ تو اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد رب العالمین کو سمجھتے ہیں تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے وجود میں آنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس کی ہر ایک ضرورت کو جانتا ہو اور اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، اور یقیناً یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے عالمین، یہ جمع ہے عالم کی، عالم یعنی ایک دنیا، تو رب العالمین کا ترجمہ ہوا تمام جہانوں کو پالنے والا۔ لفظ عالمین کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ عالم اس کو کہتے ہیں یعنی دنیا کی تمام چیزیں ہیں، جو جنات، انسان، آسمان، چاند، سورج، پورے ستارے، فضا یعنی اسپیس، ہوا، فرشتے، جنات، یہ سب ملا کر ایک عالم ہوا۔ لیکن یہاں پر لفظ رب العالمین یعنی عالم کی جمع یعنی پلورل لفظ لایا گیا، تو یہاں یہ لفظ کو جمع یعنی پلورل لانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے دنیا کی ہر چیز اس سے مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ممکن ہے یہ بات کہ ہماری اس دنیا کی جیسی اور بھی کئی دنیا ہوں، تو جس کے لیے رب العالمین لایا گیا، یعنی تمام عالموں کا جو رب ہے۔ اب ہم اس مختصر سے جملے رب العالمین کو پڑھ کر کائنات پر نظر ڈالیں اور عبرت کی نظر سے کائنات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا معقول انتظام ان سب چیزوں کا کر کے رکھا ہے، کہ چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے سیارے اور پلانٹ تک یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظام سے بندھی ہوئی ہیں اور اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اور ایک چھوٹے سے لقمے پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس ایک لقمے کے پیدا کرنے کے لیے
ایک لقمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنتیں کرتی ہیں کہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو زمین کی خدمت اور سورج کی روشنی سے وہ بیج پھوٹتا ہے، سورج کی خدمت، اور انسان اس کو بوتے ہیں جو کسان ہیں، اور اسی طرح وہ دھیرے دھیرے کئی مراحل سے گزرتا ہے اور کئی لوگ اس کے اندر اپنی محنتیں کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے بنا رکھا ہے اور ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے تو ضرور ہمیں بھی کسی ضرور ایک مقصد کے لیے اور ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہوگا، اور ہمارے لیے کوئی اہم خدمت متعین کی ہوگی، اور وہ اہم خدمت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پال رہا ہے اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے تو ایسی ذات ضرور بالضرور تعریف کی مستحق ہے اور تعریف کی حقدار ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے، جس کے متعلق تفصیلات بسم اللہ میں آ چکی ہیں کہ یہ دونوں لفظ اللہ کی صفت رحمت سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوق کے نظام کو، تمام کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے اور مخلوقات کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے کر رکھی ہے، تو اس سے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے اور نہ اللہ نے کسی کے دباؤ میں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کر کے اس پر اپنا رحم و کرم کا اظہار کرے، اور اس کائنات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کائنات پوری کی پوری تباہ ہو جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ دو آیتوں کی تفسیر ہوئی، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم۔ اب آئندہ کل کے سبق میں مالک یوم الدین کے بارے میں تفسیر پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔